گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا ہے انہیں صابر ہر غم کی دعا کرنا، جب آپ دعا کرتے جائیں گے تو غم دور ہوتے جائیں گے، اور درود پاک پڑھتے رہیں پورے درس میں کہ آپ کے سارے غم مصطفیٰ بن جائیں، غم مصطفیٰ بن جائیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، جب غم مصطفیٰ لگ جائے تو خدا کی قسم پھر زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا، پھر کوئی غم نہیں رہتا۔ پھر آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ چلتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ مسکراتے کیسے تھے، آپ فکر میں کیسے ہوتے تھے، اولاد کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، ازواج کے ساتھ کیسے ہوتے تھے۔ پھر آپ وہ کرتے جاتے ہیں تو ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، پھر کوئی غم نہیں رہ جاتا، پھر زندگی عبادت رہ جاتی ہے۔ عبادت میں کیا غم، عبادت میں کیا غم۔ اللہ کرے ہماری زندگیاں عبادتیں بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سا سیکھنا ہے، بہت سا۔ رجب کو آج اپنے اندر ڈال لینا ہے، کل انشاءاللہ تعالی رجب کی جو ہے یکم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दुरूद पाक को अपना वजीफा बनाओ कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक अर्ज़ व समावात रब्बे लम यदल मालिक व मौला खालिक व इला पाक रूहों के और पाक फरिश्तों के पाक परवरदिगार से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहिब्बल मसाकीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ग़ियासल मिल्लत व दीन। इंटरनेट कशफ टीवी और डीवीडी के जरिए दरस कशफुल महजूब देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 8 मार्च 2019 30 जमादी उस्सानी 1440 हिजरी जुमा मुबारक। और रजब का कल से रजब शुरू होगा, आज इंशाअल्लाह ताला चांद निकलेगा। हाँ, आपको आज रजब का चांद निकलेगा इंशाअल्लाह ताला, आपको रजब का चांद मुबारक, रजब का बरकतों वाला महीना मुबारक। आज हमारा दर्स नंबर 265 और मौजू दो नौजवानों की करामात, दो नौजवानों की करामात। सैयद हुजैर ने दो नौजवानों की करामात बयान की हैं, आपने कमाल कर दिया। आपने वलायत की इब्तदा भी आप जानते हैं, वलायत की इंतहा भी आप जानते हैं। आज हमारा वलायत का 30वां दर्स है और मजबूरी तौर पे हमारा 265 नंबर दर्स है। ये वली बनने की क्लास है। क्या है ये? वली बनने की क्लास है। अगर कोई अल्लाह का वली बनना चाहता हो तो इसमें दाखिला ले ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कशफुल महजूब के सदके, सुल्तानुल आरिफीन के सदके, दातागंज बख्श अली हुजैरी के सदके उसको वलायत अता फरमाते हैं। जो तिब पढ़ता है क्या बनता है? तबीब बनता है। जो हिकमत पढ़ता है हकीम बनता है। जो MBA करता है ताजर बनता है। जो PhD करता है डॉक्टर बनता है। जो कशफुल महजूब पढ़ता है सालिक बनता है, सूफी बनता है, अल्लाह का वली बनता है। सुभान अल्लाह। सालिक बनता है, सूफी बनता है। जुड़ जाए, दाखिले मुफ्त होते हैं, किताब तोहफतन दी जाती है। हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होती है, जुमे के फौरन बाद होती है, उसमें आना होता है। वक्त निकाले, अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। इल्म जो हासिल करता है फरिश्ते उसके नीचे पर बिछाते हैं। पर जब दुनिया से जाएगा तो शहादत की मौत, चाहे हफ्ते बाद एक क्लास होती है, इसमें शामिल हो जाएं। पिछली 264 क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह नेट पे चली गई हैं। अभी नेट खोलें 264 क्लास निकल आए। इंशाअल्लाह ताला जो आ ना सके वो नेट से देखता रहे, बस दाखिल हो जाए और अपने नाम के साथ हुजवेरी लगा ले। कोई पूछे किसके मुरीद हो तो बताए सुल्तानुल आरिफीन शनावरे बहरे मार्फत इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी का मुरीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद मौलाना रूम की बैत की। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद मौला अली मौला अली की रिवायात मिलती है। आप सैयद हुजैर की बात कर सकते हैं। हजरत महबूब सुब्हानी निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी को पीरे कामिल ना मिले वो पूरी कशफुल महजूब का मुतालिया कर ले, ये उसका हाथ पकड़ के रब के हाथ में दे। सुभान अल्लाह। मुर्शिद क्या करता है? हाथ पकड़ के रब के हाथ में दे देता है। मुर्शिद की बड़ी जरूरत होती है। जाग बिना दूध जमदे नहीं, भावे लाल होवन कड़ कड़ के। जब तक कोई हाथ ना पकड़ ले जाग लग सकती ही नहीं, दूध जम सकता ही नहीं, दही बन सकता ही नहीं, जितना मर्जी कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने दर्स को समझने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सा रजब इस दुआ को याद कर लें। अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक इसके रावी हैं, इलाही हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। क्या फरमाया हुजूर पाक ने? इलाही हमारे लिए रजब जो कल से शुरू होगा और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। आज हजरत ज़न्नून मिस्री का वाकया भी आएगा। हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रजब क्या है? बोने का महीना। रजब क्या है? बोने का महीना। और शबान क्या है? सराब करने का महीना। और रमजान क्या है? काटने का महीना। जो बोएगा ही नहीं, सराब ही नहीं करेगा, वो काटेगा क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया, बजाने गंज बख्श जिंदाबाद। झाके खुल जाएंगे जब रजब के रोजे रखोगे, जाके खुल जाएंगे। शबान के रखोगे। सरवरे कायनात ने इन 3 महीनों के अलावा कभी पूरे महीने के रोजे नहीं रखे। दावत इस्लामी भी
سعودیہ میں بھی لوگ رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں. نیت کر لیں تو کوشش کریں، اللہ 3 ماہ کا ثواب دے گا انشاءاللہ تعالی کہ انشاءاللہ رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں. جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رجب کی بہاریں لٹا رہے تھے تو ایک ضعیف شخص اٹھا، فرمایا یا رسول اللہ میں سارے روزے نہیں رکھ سکتا، بہت ضعیف ہوں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ جو ایک روزہ جو کل کا ہوگا، جو ایک پہلا، جو درمیانہ اور آخری رکھے گا، اللہ اس کو پورے ماہ کا ثواب دے گا. ضعیفوں کے لیے پیکج حضور پاک نے دیا. اس صحابی پہ کروڑوں سلام ہو جس نے ضعیفوں کی مشکلیں آسان کر دی، بیماروں کی مشکلیں آسان کر دی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پورے مہینے کے نہیں رکھ سکتا. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ اگر ایک روزہ یکم کا رکھ لیں، ایک 15 کا رکھ لیں، ایک 29 یا 30 کا رکھ لیں تو اللہ پاک آپ کو پورے ماہ کا ثواب دے دے گا. 29 کا رکھ لیں، 30 کا پتہ نہیں ہوتا، 30 کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ پاک اس پیکج کو قبول فرمائے. اور اللہ کے پیارے حبیب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے. اپنے درس کی طرف آتے ہیں. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شورا فاق کتاب بنیاد الطالبین میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو کل کا روزہ یکم رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کو 1 ماہ کے روزوں کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. کل کا روزہ نہیں جانے دینا انشاءاللہ تعالی. نیت تو ہم نے 3 ماہ کی کر لی ہے سید حجویر کے صدقے، لیکن کل سے ابتدا کریں گے تو رنگ لگ جائے گا، جو ہے نور لگ جائے گا. کیا فرمایا حضور پاک نے؟ جو اس کا ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العالمین اس کو 1 ماہ کے برابر روزوں کا ثواب دے گا. اور اس کے 7 روزے رکھے گا، آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. جو اس کے 8 روزے رکھے گا حضور سرور کائنات کا فرمانے علی شان ہے، فرمانے خوشبودار ہے، اس کے لیے اللہ پاک جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. جنت کی 8 دروازے کھول دے گا. جو اس کے 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں ساری کائنات کے امین و صادق ہے. جو اس کے 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا. جو اس کے 18 روزے رکھے گا اللہ رب العالمین آسمان سے ایک منادی کو حکم دے گا، منادی کر آواز دے اے بندے تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے، اب از سر نو دوبارہ زندگی شروع کر. سبحان اللہ. اور جو پورے مہینے کے رکھے گا اس کی فضیلتیں اگلی بار دوں گا، کیونکہ اگلی بار آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ 6واں روزہ ہوگا اور حضرت خواجہ ہند سلطان الہند کا عرس بھی ہوگا. ان کی پھر گفتگو ہوگی. اللہ پاک ہمیں رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں بڑا خوبصورت پیکیج آج لے لیں لنگر حجویریہ. کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جب رجب والے لوگ اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھتے ہی دسترخوان پہلے ہی بچھیں گے. آپ کی قبروں کے ارد گرد دسترخوان بچھے ہوں گے رجب والوں کے. وہ اٹھتے جائیں گے، دسترخوانوں پہ بیٹھتے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یا اللہ ابھی تو کسی فرد وقت کا حساب نہیں ہوا، یہ کون لوگ ہیں جو اٹھتے ہی کھا پی رہے ہیں اور تو ان کی ضیافتیں کر رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ رجب کے میرے مہینے میں میرے لیے روزے رکھا کرتے ہیں. انٹرنیٹ، کشف ٹی وی، ڈی وی ڈی سے درس دیکھنے والے میری بیٹیاں، بچے سب یہ نیت کر لیں کہ ساری زندگی جب رجب آتا جائے گا روزے رکھتے جائیں گے تو ساری زندگی کے رجب کے روزوں کو آپ کو ثواب ملتا جائے گا. اپنے درس کی طرف آ جائیں. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. یہ شکر نہیں ادا کر سکتے، کچھ اور پیدا کر دیتا تو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. یہ ایک بڑا احسان. پھر ایک اور احسان فرمایا اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار اربوجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. سارا ذکر ولیوں کا کمال حدیث پاک ولیوں کی لیا. بخاری شریف اور مسلم کے حوالے ابھی دے کے بات شروع کرتا ہوں. درود پاک
میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، سبحان اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آج خدمت گاروں کی بات ہو رہی ہے تو مولانا روم فرماتے ہیں، علامہ اقبال کے مرشد فرماتے ہیں کہ ولی یہ طاقت رکھتا ہے کہ تیز کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لا سکتا ہے، ولی یہ طاقت رکھتا ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس لا سکتا ہے۔ مولانا روم نے اس بات کو بیان کیا۔ تو آج جو حدیث پاک ہے ہماری، اس کو سمجھے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الایمان ہے، جلد اول ہے، پیج نمبر 198 ہے، حدیث نمبر 219 ہے، اور بخاری شریف نے اس کو لیا، کتاب الرقاق ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 23 اور 99 ہے، حدیث نمبر 6187 ہے۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث پاک کو لیا اور امام مسلم نے بھی لیا۔ حدیث پاک کیا سنیں اور جھوم جائیں ہر شخص، کہ میں اس حدیث سے پہلے بات کر رہا ہوں، اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب اس حدیث پاک کو سمجھیں۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا 70,000، ایک میں 7 لاکھ بھی، 7 لاکھ بھی 70,000، 70,000 یا 7 لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب میں جنت، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ انہیں حکم ہوگا اپنے متوسلین کو جنت میں لے جاؤ، وہ امام سلسلہ امام جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ 70,000 یا 7 لاکھ ایسے ہوں گے، کیا فرمایا حضور پاک نے، جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ انہیں حکم ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور حکم ہوگا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ امام سلسلہ، وہ جو امام بزرگ ہوں گے، وہ کیا حکم فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ کیا حکم ہوگا؟ امام ولایت و امام سلسلہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا جب تک وہ اپنے چاہنے والے آخری شخص کو جنت میں نہ لے جائے، جنت میں داخل نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کا کیا بتایا گیا؟ 70,000 یا 7 لاکھ ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اور اب امام سلسلہ، اب ان کے مرید ہیں نا، ان کو حکم دیا جائے گا کہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک آخری مرید نہ رہ جائے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو جنت میں نہ لے جائیں، جنت میں نہ لے جائیں۔ جڑ جاؤ ان کے ساتھ، جڑ جاؤ۔ جڑنا کیا؟ اس کو یوں سمجھو، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو صرف وہی مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کو کون مانتا ہے؟ بس جو اللہ کی مانتا ہے۔ جو اللہ کی نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے۔ جیسے ہم بصری واصف فرماتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فرعون کی زندگی اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں، زندگی بادشاہوں والی چاہتے ہیں، نافرمانوں والی، اور عاقبت کن کی چاہتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اگر عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہو تو پھر زندگی بندگی والی گزارنی ہوگی، زندگی بے آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، شرمندگی شرمندگی۔ ان کے ساتھ جڑے ہو تو ان سے جڑنا کیا؟ یہ کن کے لیے کھڑے ہوں گے؟ جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، نماز کی کبھی قضائی نہیں، نماز کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ 65 سال عمر سید حجویر کی روایات میں آتا ہے، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد نہیں قضا ہوئی۔ آپ کو اللہ اور اس کے حبیب کا واسطہ آج یہاں کھڑے کھڑے نیت کر لیں کہ آج کے بعد کبھی کسی کی نماز ضائع نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو قضا کر لیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ تو یہ آپ جڑ گئے ان کے ساتھ، اب یہ دروازے پہ کھڑے انشاءاللہ آپ کا انتظار کریں گے جب تک آپ کو جنت میں نہ لے جائیں، کیونکہ آپ نے یہاں 5 وقت کی نماز کی نیت کی تھی اور مرتے دم تک اس کو ادا کیا۔
جب تک یہ آپ کو جنت میں نہ لے جائیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ نسب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب کے بعد مولا علی کی بڑی چھوٹی سی بڑی پیاری سی کرامت ہے، کرامتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ داتا صاحب کرامتیں ثابت کر رہے ہیں کہ ولی ہوتے ہیں، ولی قیامت تک رہیں گے، کرامتیں ہوتی ہیں، کرامتیں قیامت تک رہیں گے، یہ آپ ثابت کر رہے ہیں اور آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ولی بنو، آپ ولی بن جاؤ، اللہ کا دوست بنانا چاہ رہے ہیں آپ، یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دوست بن جائیں تو آپ کشف المحجوب سے جڑ جائیں۔ یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد، سالکین کی روحانی غذا ہے کشف المحجوب، ہر داتا صاحب پہ آنے والے کے لیے کے پاس ہونی چاہیے۔ داخلہ مفت کرتے ہیں، کتاب تحفہ تن دیتے ہیں، بس اس کلاس میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ جو کسی وقت نہ آ سکے یہ کلاس نیٹ پہ چلی جاتی ہے، ابھی بھی کوئی نیٹ کھول سکتا ہے تو ابھی بھی اس سے پچھلا درس 264 نمبر کھول کے چیک کر سکتا ہے، کشف المحجوب کھولے لکھے جا کے تو درس کھل جائے گا۔ پھر اس طرح اس کو پڑھتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں برکت عطا فرمائے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری یہ شجرے یاد کریں، آہستہ آہستہ میں پڑھتا ہوں، آپ پیچھے پڑھتے جائیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی خوبصورت کرامت، سنیں اور جھوم جائیں علی کو ماننے والے، علی کو ماننے والے درود پاک نہ کبھی چھوڑیں۔ آپ فقر کے بادشاہ ہیں اور سخاوت کے بادشاہ ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو نہ ملے تو کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں، ملے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، ملے تو بانٹ دیتے ہیں۔ اس دن وہ کفار جانتے تھے کہ آپ کے پاس آج کچھ نہیں ہے، بظاہر سب کچھ تھا آپ کے پاس۔ کفار کے پاس ایک سائل آیا، انہوں نے مذاقن کہا کہ جاؤ علی المرتضیٰ کے پاس چلے۔ وہ سائل اجنبی تھا، وہ چلا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ کے آگے دستے دراز سوال کیا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس کی ہتھیلی پر پھونک ماری اور کہا ہتھیلی بند کر کے ان کے سامنے جا کے کھولا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا تھا جو مولا علی دے ہمیں لا کے دکھانا ہے، تب آپ نے کہا 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، درود پاک کو نہ چھوڑنا کبھی، درود پاک کو نہ کبھی چھوڑنا۔ جب 10 مرتبہ مولا علی کی کرامت ہے یہ، 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس سائل کی ہتھیلی پہ پھونک ماری، اسے کہا ہتھیلی بند کرو، کفار کے سامنے جا کے کھولنا۔ جب اس سائل نے کفار کے سامنے جا کے ہتھیلی کھولی تو وہ اشرفیوں سے بری ہوئی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ بس درود پاک پڑھتے رہنا، آپ کی ہتھیلیاں بھی بھری رہیں گی، دل جیب رزق حلال سے بھری رہے گی، دل نور ایمان سے بھرا رہے گا۔ درود پاک نہ چھوڑنا، مولا علی نے نسخہ کیمیا دے دیا، کوئی بھی کام ہو 10 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگ لیا کرو، دیکھو کیسے پھر نور اور اشرفیاں اور کرم پیدا ہوتا ہے، کرم پیدا ہوتا ہے۔ سلسلہ طریقت داتا علی حجویری جن سلسلوں سے بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرکی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا، ان کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ بڑی خوبصورت کرامت ہے، چھوٹی سی آپ کا کال پہلے سنا دوں میں آپ کو۔ آپ نے بڑا خوبصورت کال دیا، کیا فرمایا آپ نے؟ ولایت یہ ہے، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو یہ اپنے مرشد کا قول اپنے پلے کے ساتھ مان لیں۔ کیا فرمایا سید حجویر نے؟ ولایت یہ ہے کہ انسان اپنے باطل کو حق تعالیٰ کی ذات کی مخالفت سے محفوظ رکھے۔ ولایت کیا ہے کہ انسان اپنے مالک و خالق، اپنے باطن کو اپنے مالک و خالق کی مخالفت سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔
تو ولی ہو جائے گا. نماز کی پابندی رکھے, نگاہ نیچے رکھے, فلم ڈرامے گانے باجے سے پرہیز کرے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا ولی ہو جائے گا. بس اللہ کرے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں اور اپنے درس کی طرف آ جائیں. کرامت انشاءاللہ تعالی اگلی بار جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں. سالکین کی روحانی غذا ہے. سالکین ابتدائی مقام ہوتا ہے. جب آپ داخل ہو جائیں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ سالک ہو جائیں گے. پھر آپ محنت کرتے کرتے صوفی ہو جائیں گے. پھر آپ محنت کرتے کرتے ولی اللہ ہو جائیں گے. آپ ولایت کی انتہا کو بھی جانتے ہیں, آپ ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کائنات کے منتظمین ہیں. ان میں آپ فرماتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور انتظام و انصرام میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. ان میں 300 اخیار ہوتے ہیں, 40 ابدال ہوتے ہیں, 7 ابرار ہوتے ہیں, 4 اوتاد ہوتے ہیں, 3 نقیب ہوتے ہیں, ایک غوث ہوتا ہے, ایک کتب ہوتا ہے. اسے کتب مدار بھی بولتے ہیں اور غوث بھی بولتے ہیں. یہ آخری ڈگری ہے, یہ آخری. اور سید حجویر صوفیہ فرماتے ہیں کتب مدار ہیں, اور ایسے کتب ہیں جو کتب عالم, اور قیامت تک کے آپ کتب ہیں, قیامت تک کے کتب ہیں. مولا علی تو ان کی تو ہستی بہت بڑی ہے. غوث پاک اور سید حجویر داتا گنج بخش علی حجویری یہ ولی گر ہے. کیا ہے؟ ولی گر, ولی بناتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں تو اپنی نسبتیں مضبوط کر لیں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خلت اور دوستی عطا فرما دے گا, خلت اور دوستی عطا فرما دے گا. اور آپ نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دی ہیں. آپ نے جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا, کتاب کو 4 چاند لگا دی ہیں. تصوف کی ساری کتابیں جو ان سے پہلے بھی لکھی گئی, جو اس کے بعد بھی, صوفیہ فرماتے ہیں یہ کتاب لازوال ہے. اس میں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کے نچوڑ بیان کر دیے ہیں. ہر بات کو, ہر کشف المعجوب یونیورسل ٹروتھ ہے, فتوے کی حیثیت رکھتی ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے 39 ابواب باندھے ہیں اور ہر ابواب کی گفتگو قرآن سے کی ہے, پھر حدیث کے حوالے دیے ہیں, پھر صوفیہ کا ذکر کیا, بات کو لوہے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے, ہر چیز ہے اس کے اندر. کھول کے دیکھیں ذرا اس کو. 337 آیات جزآیات کا حوالہ دیا, 177 احادیث کا حوالہ دیا, 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا. اور جس صوفی کا آج ذکر کر رہے ہیں داتا علی حجویری, یہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی, ان کے مسلک کی خصوصیت ولاد کو ظاہر کرنا ہے. اور داتا صاحب نے ان کے بارے میں بڑی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے. ان داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے 2 نوجوانوں کی کرامتیں بیان کی ہیں. اس کے بعد ذنون مصری کا توبہ والا واقعہ, کشتی والا, اور پھر دعا کرتے ہیں, درود پاک پڑھیں. بس آخری لمحے موضوع 2 نوجوانوں کی کرامت. سید حجویر نے صفحہ نمبر 380 اور 381 پہ دی. اب کرامت کو ثابت کرتے ہوئے کرامت پہ کرامت دیے جا رہے ہیں. پچھلی بار 5 کرامتیں تھیں, اس بار میں نے 2 کرامتیں منتخب کی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان سے حاصل کلام اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو آگے اس کا حاصل کلام کہ ہم نے اس میں کیا لیا اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم بھی ان 2 نوجوانوں کی طرح ہو جائیں, ان 2 نوجوانوں کی طرح ہو جائیں. اور حضرت درس نمبر 265 حضرت سید سلطان المعرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت شیخ ابو قاسم میروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, داتا صاحب ان کا واقعہ لکھ رہے ہیں. یہ ایک جوان تھا اور یہ نہر کے کنارے جا رہا تھا. 2 اللہ کے ولیوں نے ان کو دیکھا اور پوچھا, اس نے نا توشہ دان بھی لٹکایا ہوا تھا. توشہ دان اس کو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کوئی کھانے پینے کا سامان بھی ہو سکتا ہے. تو ان دونوں ولیوں نے کہا کہ دیکھنے میں تو یہ بہت کمال ہستی لگتا ہے, لیکن یہ توشہ دان بتاتا ہے کہ یہ بھی کوئی طالب راہ ہے.
تو اب آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. حضرت شیخ ابو داتا علی حجویری لکھتے ہیں, حضرت شیخ ابو قاسم میروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں شیخ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دریا کے کنارے جا رہا تھا. میں نے وہاں ایک نوجوان شخص کو دیکھا جس نے گدڑی پہنی ہوئی تھی, اس کے کندھے پر توشہ دان بھی لٹکا ہوا تھا. گدڑی یہ صوفیہ کا لباس ہوتا تھا پہلے وقتوں میں. ہمارے سید حجویر بھی گدڑی پہنتے تھے, بڑے بڑے اولیاء اللہ. اور جب یہ درس کشف الماجوب دے رہے ہوتے تھے سید حجویر, تو گدڑیوں والے بیٹھے ہوتے. آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس درس کشف الماجوب میں اس کتاب میں شامل ہے جو سید حجویر خود یہاں پڑھایا کرتے تھے ٹیلے پہ بیٹھ کے, اور گدڑیوں والے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے تھے, سن رہے ہوتے تھے, سیکھ رہے ہوتے تھے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں اس میں داخل ہو جائیں کہ آپ بھی ہزاروں سال کے لیے محفوظ ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہ نیٹ پہ چلی جائیں گی, آپ کی نسلیں بھی اس کو دیکھیں گی, نسلیں بھی, اور اس کا فائدہ حاصل کریں گی انشاءاللہ تعالی. اس نے کندھے پر توشہ دان بھی لٹکایا ہوا تھا. حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اس نوجوان کی پیشانی سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ طالبان حق میں بلند مقام رکھتا ہے. حضرت شیخ ابو سعید خراز نے فرمایا اپنے دوسرے ساتھی کو کہ یار لگتا ہے کہ یہ تو طالبان میں بھی کوئی بلند مقام رکھتا ہے, اس کی پیشانی کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ عام بندہ نہیں ہے. جب اور بلند مقام رکھتا ہے. جب میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو یہ سوچا کہ یہ کوئی ولی ہے, لیکن جب میں نے توشہ دان کی طرف دیکھا تو سوچا کہ یہ بھی طالب راہ ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس ولی کو دیکھا تو سوچا کہ ولایت کی بڑی انتہا پہ فائز ہے, لیکن جب اس کے ساتھ کندھے پہ توشہ دان لٹکا ہوا دیکھا تو میں نے سوچا نہیں ابھی یہ طالب راہ ہے توشہ دان کی وجہ سے. تو آگے آپ فرماتے ہیں ابو سعید حضرت ابو سعید نے اس سے دریافت کیا, اے نوجوان. انہوں نے سوچا کہ اس سے کوئی سوال کریں کہ بات ذرا کھل جائے کہ یہ نوجوان ہے کیا. تو وہ فرماتے ہیں ابو سعید نے اس سے دریافت کیا, اے نوجوان اللہ تعالیٰ کا کون سا راستہ ہے. اس نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ کے دو راستے ہیں, ایک عوام کا راستہ ہے, ایک خواص کا راستہ ہے. وہ نوجوان دیکھو تو صحیح کیا ہے وہ, اس نے فرمایا کہ ایک عوام کا راستہ ہے, ایک خواص کا راستہ ہے. عوام کا راستہ تو وہ ہے, خواص کا راستہ تو وہ ہے جسے تم جانتے ہی نہیں. وہ جوان اس مقام و مرتبے پہ فیض تھا. داتا صاحب لکھتے ہیں اس جوان نے کہا کہ خواص کے راستے کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں, لیکن عوام کا راستہ وہ ہے جسے آپ جانتے ہیں, یعنی آپ صرف عمل کو حق تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور توشہ دان کو حجاب سمجھتے ہیں. کیا فرمایا اس جوان نے کہ رب تک پہنچنے کے دو راستے ہیں, ایک خاص راستہ ہے خاصوں کا, ایک عاموں کا راستہ ہے. خاصوں کا راستہ تو آپ جانتے ہی نہیں اور عاموں کا راستہ آپ جانتے ہیں جس پہ چل رہے ہیں, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عمل سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے اور توشہ دان کو حجاب سمجھتے ہیں. اب اس بات کو یوں سمجھیں, آپ نے یہاں اس جوان کی کرامت ثابت کیا. یہ ایک مرید ہے اور ایک مراد ہے. اللہ کرے آپ سارے مراد ہو جائیں. مرید وہ ہوتا ہے جو عمل سے مجاہدہ کرتا 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 حق تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے, اور مراد وہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو حق تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. محنت دونوں کو ہی کرنی پڑتی ہے. مرید کرتا کرتا ولایت حاصل کرتا ہے اور مراد ولایت کے بعد محنت کرتا ہے. یہ دو راستے ہیں, سمجھ آ گئی کہ ایک راستہ عاموں کا, ایک راستہ خاصوں کا. خاص وہ ہے جس کو اللہ چن لے اور عام وہ ہے جس کے لیے وہ خود محنت کرے. چنے تو دونوں ہی جاتے ہیں, لیکن ایک بغیر کچھ کیے چنا جاتا ہے اور کرتا بعد میں ہے. ایک کرتا ہے اور بعد میں چنا جاتا ہے. اس کی وضاحت ہوگی. اگلا واقعہ بڑا کمال ہے. اگلا واقعہ دوسرے نوجوان کا, دو نوجوانوں کی کرامت ہے. یہ واقعہ حضرت ذنون مصری بیان کرتے ہیں. ذنون مصری کون ہے سنیں اور حیران ہو جائیں, جھوم جائیں. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 200 پہ لکھتے ہیں کتاب کے, یہ درس ہوا ہوا ہے. فرماتے ہیں مصر کے لوگ ان کی ولایت کے منکر تھے. ذنون مصری کہاں کے رہنے والے تھے؟ مصر کے. مصر کے لوگ ان کی ولایت کے منکر تھے. جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو 70 لوگوں کو حضور پاک کی زیارت ہوئی. پوچھا یا رسول اللہ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کا دوست فوت ہو گیا اور اس کے لیے آیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی کرم نوازی حضور پاک کی کہ اللہ کا دوست فوت ہو گیا تو حضور نے فرمایا میں ان کے لیے آیا. کرم کر دیا حضور پاک نے. اور داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں جب یہ دنیا اور ان کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا جب یہ فوت ہوئے, یہ اللہ کا شہید ہے, یہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا شہید ہے اور اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا.
اللہ کی محبت میں فوت ہو گیا. جب ان کا جنازہ اٹھا تو آسمان پہ سارے پرندوں نے پر سے پر جوڑ کر سایہ کر دیا ان پر. اور مصر والے یہ ساری چیزیں دیکھ کے اپنی نادانیوں پہ انہوں نے توبہ کی, اپنی نادانیوں پہ انہوں نے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے توبہ کی کہ اتنی بڑی ہستی کو ہم پہچان نہ سکے. یہ داتا صاحب نے واقعہ 200 ایک کم 200 پہ لکھا ہے کشف الماجود میں کہ 70 لوگوں کو حضور پاک کی زیارت ہوئی. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, انہوں نے اس جوان کو دیکھا. داتا صاحب لکھتے ہیں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے نوجوان کی کرامت حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سفر کر رہا تھا. ہم مصر سے جدہ جا رہے تھے. لفظ جدہ, ہم مصر سے جدہ جا رہے تھے. اس کشتی میں ایک نوجوان بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے گدڑی پہنی ہوئی تھی. میری خواہش تھی میں اس کے پاس جا کے بیٹھوں, لیکن روب اور ہیبت کی وجہ سے میری اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, کیونکہ وہ بڑی باروب شخصیت کا مالک تھا اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا. حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں کہ ہم جب مصر سے جدہ کی طرف جا رہے تھے تو اس کشتی میں ایک جوان بیٹھا ہوا تھا جو اتنا باروب شخصیت کا مالک تھا. میرا دل تو کرتا تھا, کتنے بڑے بزرگ ہیں, میرا پہلا واقعہ بتانے کی مقصد یہ ہے, اور ان کا دل کر رہا ہے اس جوان کے پاس بیٹھنے کو. وہ جوان کی کیا ہستی ہوگی, آپ اندازہ تو کریں اس جوان کی کیا ہستی ہوگی. لیکن وہ ہر وقت اللہ کی ذکر و اذکار میں مشغول رہتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر ہمت نہیں ہوتی تھی, اس کا کوئی بھی وقت عبادت سے خالی نہیں تھا. اس کشتی میں ایک شخص کی جوہر کی تھیلی گم ہو گئی. اس تھیلی کے مالک نے اس نوجوان پہ الزام لگا دیا. حضرت ذنون مصری نے منع کیا, نانا آپ ایسا نہ کریں, میں اپنے طور پہ پوچھتا ہوں. منع کیا اور لیکن میں نے ان سے کہا تم ان سے بات نہ کرو, میں نرمی سے پتہ کرتا ہوں. میں اس نوجوان کے پاس آیا اور ان سے نرمی سے کہا یہ لوگ آپ پر اس طرح شک کر رہے ہیں اور میں نے انہیں زیادتی کرنے سے روکا ہے, آپ بتائیں اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ذنون مصری اس نوجوان کے پاس آئے, کہا کہ اس طرح یہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں اور آپ پہ یہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس نوجوان نے آسمان کی طرف سر اٹھایا. یہ کرامت سنیں اور جھوم جائیں. اس نوجوان نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کچھ کہا. میں نے دیکھا, حضرت ذنون مصری فرماتے ہیں, میں نے دیکھا مچھلیاں پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک موتی تھا. مچھلیاں پانی کی سطح پر نمودار باہر نکل آئی اور ان میں سے ہر ایک کے منہ میں ایک موتی دبا ہوا تھا. اس نوجوان نے ایک موتی اس شخص کو دے دیا جس نے الزام لگایا تھا اور کشتی کے تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے. اور پھر وہ نوجوان اٹھا اور پانی پہ پاؤں رکھ کے, یعنی پانی کی سطح پہ چلتا ہوا دریا پہ چلنے لگ گیا. یعنی کہ دریا پار کر گیا, پانی کی سطح پر چلتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. جس شخص نے وہ تھیلی چرائی تھی وہ ڈرتا ہوا اس نے تھیلی باہر رکھ. جس شخص نے وہ تھیلی چرائی تھی وہ اس کشتی میں موجود تھا, اس نے وہ تھیلی سامنے رکھ دی اور تمام کشتی والے شرمندہ ہو گئے. اس نے وہ تھیلی ڈر گیا پانی پہ. جب وہ چلے, وہ نوجوان جن کی کرامت داتا صاحب لکھتے ہیں, تو وہ اس نے ڈرتے ہوئے وہ تھیلی نکال کے باہر رکھ دی اور تمام کشتی والے انتہائی شرمندہ ہوئے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں حاصل کلام یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر, پتہ نہیں کون کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں لگتا. اللہ ہماری زبانوں کو اختیار دے کہ ہم اللہ کے دوستوں کے ساتھ کبھی زیادتی نہ کریں, پہچان جائیں اور پہچان لیا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دوست کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا اعلان جنگ ہے میرے لیے. اس کا میرے ساتھ کیا ہے, اعلان جنگ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے دوستوں کی آہ سے بھی بچے. جے ایک آہ درد دی مارن ہوئے ملک ویرانی, کو کافاں دی سرجے سبزی تے ندیاں روے نہ پانی. اللہ کے ولیوں سے دعا لیا کریں. ویسے تو یہ کبھی دعا دیتے ہی نہیں, لیکن ان کو ستائیں نا, یہ تو نہیں دیتے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے, پھر رہتا کچھ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی نسبت عطا فرمائے. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کشتی والا ایک اور چھوٹا سا واقعہ, وہ پھر توبہ کرتے ہیں. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صفحہ نمبر 200 پہ سید حجبیر لکھتے ہیں کہ آپ کشتی میں سوار تھے, آپ کے ساتھ مریدین بھی تھے. آپ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک کشتی آ رہی ہے اور اس میں نوجوان لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں, گا بجا رہے ہیں. تو مریدین نے کہا کہ یا شیخ ان کے لیے بد دعا کرے کہ یہ تباہی ہو جائے. تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ان کو دنیا میں شاندار زندگی عطا فرمائی ہے, آخرت میں بھی شاندار زندگی عطا فرمائی. وہ مریدین حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی ہے,
جب وہ کشتی قریب آئی تو ان کی نگاہ حضرت ذنون مصری پر پڑی. نگاہ پڑنے کی دیر تھی ان پہ رکت طاری ہوگی, وہ رونے لگ گئے. انہوں نے سارے اپنے آلات توڑ کے معافی توبہ کی اللہ سے, اور حضرت ذنون مصری کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. تو حضرت ذنون مصری نے کہا مریدین سے, دیکھو تمہارا مقصد بھی پورا ہو گیا اور اللہ کے کسی بندے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا. اس کو یوں سمجھیں کہ کس طرح فرمایا حضرت ذنون مصری کا. اس کا توبہ کے واقعے کا کیا مفہوم ہے؟ آخر حضرت داتا گنج بخش علی حضوری رحمۃ اللہ نے آخری جملہ دیا, اس کو پکڑ لیں اور پھر دعا کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ آخر میں اچھی زندگی اس وقت ملتی ہے جب دنیا میں توبہ نصیب ہو جائے. آخرت میں ان نوجوانوں نے کیا کر لیا؟ توبہ کر لی. آپ نے کیا دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ جیسے ان کو دنیا میں تو نے اچھی زندگی دی ہوئی ہے, آخرت میں بھی اسی طرح خوش و خرم زندگی عطا فرما. تو انہوں نے جب توبہ کر لی تو حضرت ذنون مصری نے کہا, کیا کہا؟ حضرت داتا گنج صاحب لکھتے ہیں آخرت میں اچھی زندگی اس وقت ملتی ہے جب دنیا میں توبہ نصیب ہو جائے. آؤ توبہ کریں, ہمیں اللہ کرے توبہ نصیب ہو جائے. ہر درس میں ہم توبہ کرتے ہیں. جو توبہ کر لیتا ہے اللہ آسمانوں میں جشن مناتے ہیں. جو توبہ کر لیتا ہے پوری روئے زمین پہ 40 دن کے لیے قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. قبرستانوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے. آج سچے دل سے توبہ کر لیں, اللہ سے جڑ جائیں, اللہ سے صلح کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہ ضائع کریں, آج کے بعد غیبت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, بد نگاہی نہ کریں, فلم ڈرامہ گانا باجا نہ کر دیکھیں. ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ خود بھی آئیں اور سب کو ساتھ لے کے آئیں. اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ, آپ نے سید حجویر نے فرمایا, حضرت ذنون مصری کا یہ قول لکھا کہ دنیا میں آخرت میں اچھی زندگی اس وقت ملتی ہے جب دنیا میں توبہ نصیب ہو جائے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ 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 ہماری توبہ مضبوط فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی وہ ایسے ہوا جیسے ابھی دنیا میں آیا, ابھی پیدا ہوا. آج سرے نو زندگیاں دوبارہ آپ نے گزارنی ہے. کل رجب کا روزہ ہے, اس کو بھی مضبوط کر لیں. جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھ لیا سمجھو اس نے پورے ماہ کے روزے رکھ لیے. اور ضعیفوں کے لیے ایک پہلا, ایک 15 کا, ایک 29 کا. اللہ پاک ہمیں پورے 3 ماہ کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 ماہ کے روزوں کی نیت کر لو, اللہ کرم کر دے, اللہ فضل کر دے. یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہمارا رزق ختم کر دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ جن گناہوں نے ہماری اولاد کو نافرمان کر دیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما. جن گناہوں نے یا اللہ ہمارے میاں بیوی کے جھگڑوں کو جنم دیا یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حق باقی رہ جاتے ہیں. آپ اس طرح ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں. آج کے بعد نماز نہ ضائع کرنا اور ساتھ ساتھ پرانی نمازیں بھی قضا کرتے رہنا. یاد رکھیں حق باقی رہ جاتے ہیں, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس کا لینا دینا گناہ معاف ہو گئے, لینا دینا ادا کرتے رہنا. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. توبہ نہ توڑنا, توبہ نہ توڑنا. بڑی برکت والی جگہ پہ توبہ ہوئی ہے. توبہ نہ توڑنا, توبہ نہ توڑنا, توبہ نہ توڑنا. خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو پھر توبہ کر لینا, پھر توبہ کر لینا. ایک شخص نے 70 بار توبہ جب توڑی تو اس کو شرم آئی, وہ توبہ نہیں کرتا تھا. اللہ پاک نے پوچھا تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے. اللہ پاک نے فرمایا تجھے توبہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے, مجھے معافی دیتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو توبہ کر مجھ سے, مانگ توبہ. توبہ نہ توڑنا, ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا. یاد رکھو توبہ میں ہی ہماری موت آئے, گناہ میں نہ ہماری موت آئے. اے اللہ تعالیٰ, اللہ فرماتا ہے جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہم کبھی گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں, تیری رحمت ہمارے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. ایک نسخہ کیمیا لے لو. حضور پاک نے فرمایا, ان کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, ان کے فرمانے خوشبودار کا, فرمانے علی شان کا کوئی مفہوم ہے. جو فجر کی نماز پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. ظہر کی نماز پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. عصر کی نماز پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. مغرب کی نماز پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. عشاء کی نماز پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ 5 چیزیں ہی ہمیں چاہیے. جڑ جاؤ ان نمازوں سے, آج کے بعد نماز نہ ضائع
ہونے دینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف البرى مصباح الظلم جبریل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سافره وسدرۃ المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ. درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ. اللہ ہمیں رزق حلال دے دے, طہر ایمان دے دے. اللہ ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما دے. یا اللہ حضور پاک کی لیڈی ڈاکٹر شفا بنت عمر کے صدقے, داعیہ شفا بنت عمر عبد الرحمن کی والدہ ماجدہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو شفائے کلی عطا فرما دے. شہریار کی والدہ کو شفا دے دے, واصف علی کی والدہ کو شفا دے دے, طاہر سعید صاحب کو شفا دے دے, ان کے والد کو شفا دے دے. اللہ کل کو شفا دے دے, جتنے بیمار ہیں کل کو شفا دے دے. اللہ جتنے بیمار ہیں کل کو شفا دے دے. جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. جو وینٹیلیٹر پہ اللہ پاک ان کو شفا دے دے. ڈائلسس پہ اللہ ان کو شفا دے دے. یا اللہ شفا دے دے, اللہ کرم کر دے, اللہ صحت دے دے, اللہ سلامتی دے دے. اللہ کائنات میں بہت بڑی نعمت ہے, اللہ یہ ہمیں عطا کر دے. اللہ ہمارا آخری سانس بھی سلامتی سے نکلے, کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا نکلے. اللہ اور میں تیتوں سب کچھ منگدا, مینو ماہیدہ دیس بکھا دے جتھے جھاڑو دین فرشتے, انہاں گلیاں دی سیر کرا دے, انہاں گلیاں دی سیر کرا دے, انہاں گلیاں دی سیر کرا دے. اللہ جن بچڑے بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دے. جو دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما دے. جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پاک پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت فرما دے. اللہ جن کے بچیاں اجڑ گئی ہیں دوبارہ آباد کر دے, اللہ دوبارہ آباد کر دے. حضور پاک نے فرمایا میں تم کو بہترین روپیہ بتاؤں جو خرچ کیا جائے وہ سب سے بہترین روپیہ. صحابہ کبار نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں, فرمایا جس کی بیٹی اجڑ جائے جو اس پہ 1 روپیہ خرچ کرے وہ کائنات کا سب سے بہترین روپیہ. اللہ نہ کرے اگر بیٹیاں کسی کی اجڑ گئی ہیں تو وہ ان پہ خوب خرچ کیا کرے, وہ بڑی مسکین ہوتی ہیں, اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے گا. کسی کا بیٹا بھی اجڑ جائے تو اس کی بھی دل جوئی کیا کرے. اللہ ان بیٹیوں اور بیٹوں کو دوبارہ آباد کر دے, اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے, اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے. اللہ ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے آباد کر دے. اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے, اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے, ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے, ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. کشف ٹی وی DVD نیٹ سے جو لوگ یہ ہماری دعا میں شامل ہیں, تجھے سیدہ کائنات کا واسطہ سب بیٹیوں کی نیک حاجتیں پوری کر دے, سب بچوں کی نیک حاجتیں پوری کر دے. یا اللہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو بھی کامیابیاں دے دے. اللہ نئی کلاسیں کا اجرا ہونے والا ہے, اللہ خیر سے سب کے بچوں کو پاس کر دے. سب کے اللہ پاک نئی کلاسیں, نئی فیسیں, نئے بیگ, نئی کتابیں. حالات بڑے تنگ دستیاں, اللہ سب کے ہاتھ کشادہ کر دے کہ سب اپنے یہ اخراجات پورے کر سکے. اللہ سب کے ہاتھ کشادہ کر دے, اللہ تعالیٰ سب کے ہاتھ کشادہ کر دے. سب کو رجب کا مہینہ مبارک ہو. کل رجب کی یکم ہوگی. حضور پاک نے فرمایا, حضرت ابو ذر سے روایت ہے, جو کل کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کو 30 روزوں کا ثواب دے گا, 30 روزوں کا. جو رجب کے 7 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا. جو 8 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. جو 10 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. جو 18 روزے رکھے گا آسمان سے منادی کی جائے گی, تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے, اب اثر 9 دوبارہ عمل شروع کر. اللہ پاک اور جو 30 روزے رکھے گا اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرما دے گا. اللہ پاک ہمیں رجب, شعبان, رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں رجب کی برکتیں عطا فرما, رمضان کی برکتیں, شعبان کی برکتیں عطا فرما, رمضان کی برکتیں عطا فرما. دین کا سپاہی بنا, دین کا تابع دار بنا, دین کا فرما بردار بنا. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی عطا فرما, موسیٰ علیہ السلام کی عاقبت عطا فرما. اپنے اماموں کے ساتھ, اپنے متوسلین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے حبیب کی حدیث پاک
اتفاق کا مفہوم ہے. ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں سید حجویر کے ساتھ اٹھا, ہمیں سید حجویر کے ساتھ اٹھا, ہمیں سید حجویر کے ساتھ اٹھا, ہمیں سید حجویر کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما, ہمیں سید حجویر کے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما. 70,000 یا 7 لاکھ لوگ جن کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے, جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, خود بھی بے حساب بخشے جائیں گے اور اپنے متوسلین کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن متوسلین کو چاہیے کہ سچے دل سے اپنے امام کے ساتھ جڑ جائیں, اتباع کریں. ان کی تو کبھی تہجدیں ضائع نہیں ہوئی, ان کے پیچھے لگ جائیں اور اپنی کبھی نماز نہ ضائع ہونے دیں. سچ بولیں, نگاہ نیچے رکھیں, اللہ کرم کر دے گا, اللہ فضل کر دے گا. لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتاً رد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول, منو دست دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد والہ وصحبہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.